السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ آج مارچ کی 19 تاریخ ہے اور آج کے حوالے سے 3 نیوز ہیں انٹرنیشنل، جس میں 2 نیوز ہیں، ایک پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ نیوز ہے کہ افغانستان طالبان نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے جیٹ کرافٹس انٹر ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، ان کی ٹیریٹری کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ عورتیں فوت ہوئی ہیں اور کچھ بچے فوت ہوئے ہیں۔ دوسرا نیوز یہ کہ جو روس اور یوکرین کا کنفلکٹ چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ ان کا نیکسٹ ابھی جو بمباری کریں گے رفح کے شہر کے اوپر کریں گے۔ رفح کا شہر مصر کے بارڈر کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ جو افغانستان طالبان یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جیٹ کرافٹ داخل ہوئے ہیں افغانستان کے اندر اور سٹرائکس کیے ہیں، جس کی نتیجے میں بچے اور خواتین فوت ہوئی ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش کے تحت ایک دوسرے کے آمنے سامنے لایا جا رہا ہے اور ان کے عوام کے درمیان میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مستقبل میں کسی وقت بھی جا کر ان کو ایک دوسرے سے لڑوایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے جناب عوریہ مقبول جان صاحب، جو پاکستان کے نامی گرامی اینالسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ اس بات کا کافی ٹائم پہلے، 6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے سے کہنا شروع کیا تھا کہ ایسے رہا کہ امریکہ اور دوسرا ویسٹرن پاورز پاکستان کو اور افغانستان کو ایک دوسرے سے لڑوانا چاہ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اور افغانستان دونوں کو ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی کنفلکٹ اگر کیا جاتا ہے اور کوئی 2 ملکوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے تو اس سے بہت پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ لوگوں کے بیچ میں نفرتوں کا بونا اور ایسا سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کے لوگ سمجھیں کہ یار ہم ہی صحیح ہیں، افغانستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، اور پھر کسی وقت بھی ان کو لڑوایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پاکستان اور افغانستان کو لڑوا کر ان کو ملے گا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کمزور ہوگا، جو پہلے سے ہی کمزور ہے۔ دوسرا، ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے کہ پاکستان کو بھی کمزور کیا جائے اور پھر اس کو دیا جائے، انڈیا کے انڈر میں دیا جائے۔ پھر تیسری بات یہ کہ چائنا، جو پہلے پاکستان سے راستے ڈھونڈ رہا تھا اور سی پیک کے تھرو دوسرے ذریعوں سے تجارت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ پھر چین ٹرائی کر رہا ہے کہ افغانستان کے ذریعے سے راستہ نکالا جائے، وہ راستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو 3 بڑے مقصد ہیں۔ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو آف کورس اس میں یورپ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، پھر رشیا خود متاثر ہوگا، اور پھر امریکہ کو بھی اس میں کودنا پڑے گا، کیونکہ نیٹو کنٹریز جتنے بھی ہیں، اگر ان کی شک میں یہ بات داخل ہے، اگر کسی نیٹو ملک کے اوپر کوئی حملہ ہوا یا اس کے کسی ملک سے دوسرے سے جنگ ہو گئی، تو سارے کے سارے جو نیٹو فورسز ہیں ان کو یکجا ہو کر اس ملک کے اوپر سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو امریکہ کو بھی اس میں کودنا پڑے گا۔ پھر اگر یہ جنگ یہیں پہ نہیں رکی اور ابھی سے صلح نہیں ہوئی تو یہ جنگ پورے یورپ میں پھیل سکتی ہے اور پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، پوری دنیا میں نیوکلیر وار ہو سکتا ہے۔ جیسے بار بار بڑے دنیا کے بڑے سوچنے والے بڑے پولیٹیشین یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کو دھکیلا جا رہا ہے ایک بڑے نیوکلیر وار کی طرف، جس میں رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن بار بار یہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر اس موقع کے اوپر صلح نہ ہوئی اور امریکہ نے اور یوکرین نے اس کو پش کیے رکھا کہ وہ جنگ لڑتا رہے تو، اور نیٹو کے فورسز کو بھیجا جاتا رہا یوکرین کے اندر، تو یہ دنیا ایک بہت بڑے جنگ کی طرف جا سکتی ہے، نیوکلیر وار کی طرف جا سکتی ہے۔ اس جنگ کے ابھی تک تو یہ ریزلٹس یہ ہیں کہ یوکرین کے وہ علاقے ڈونیٹسک کا جیسے ایریا ہو گیا، دوسرے علاقے جن پہ رشیا نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ یہاں پہ رشین آبادی ہے، اس وجہ سے ہم ان کی پروٹیکشن ان کی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان علاقوں کے اوپر روس کا قبضہ ہو گیا ہے آلریڈی۔ ابھی اس جنگ کے 2 سینیریو ہیں۔ ایک سینیریو یہ کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو مان کر اور وہ علاقے روس کو دے دیے جائیں اور صلح کر لی جائے، جو یہ بات یورپ کو اور امریکہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ پھر دوسرا اس میں سینیریو یہ ہے کہ یوکرین کی مزید سپورٹ جاری رکھی جائے
اور مزید سے مزید یوکرین کو بھی یوکرین تو آلریڈی ڈسٹرائے ہو گیا ہے، رشیا کو مزید سے مزید ویک کیا جائے، اور پھر آخر میں کوئی بہانہ بنا کر نیٹو کے جو فورسز ہیں وہ آ کے رشیا کے ساتھ جنگ کرنے لگ جائیں۔ یہ دوسرا سینیریو ہے۔ اس نے دونوں سینیریو میں پہلا سینیریو یہ کہ ابھی سے صلح ہو جائے، یہ رشیا کے لیے بھی اچھا ہے، یوکرین کے لیے بھی اچھا ہے، پورے دنیا کے لیے، ممالک کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو کہیں خدا نخواستہ نیوکلیر جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے، جس میں پوری دنیا کی انوالومنٹ ہوگی۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ رفح کا شہر ہوگا، اور وہاں پہ بھی حماس کے کچھ بیٹیلین چھپے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو تباہ کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ جبکہ انٹرنیشنل نیوز یہ کہتی ہیں کہ جس لحاظ سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حماس کے ٹھکانے ہیں یا دوسرے عام لوگ ہیں، وہ بلا امتیاز اس پہ بمباری بھی کر رہا ہے۔ جیسے کہ نیوز ابھی آئی ہیں کہ جو بائیڈن، جو امریکہ کا صدر ہے، اس کو بہت پہلے سے ہی پتہ تھا کہ جو یہ اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے اس کے اوپر، فلسطین کی پٹی کے اوپر، غزہ کی پٹی کے اوپر جو بمباری کر رہا ہے، یہ کوئی صرف حماس کے ٹھکانوں پہ نہیں کر رہا، یہ ہر جگہ پہ ہی بمباری کر رہا ہے، جہاں سے اس کو ذرا سا بھی خدشہ گزرتا ہے وہاں وہ بمباری کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو آخری رفح کا جو شہر ہے اس کو بھی تباہ کر دیا جائے، جتنے مسلمان مرتے ہیں وہ مر جائیں بھلے، جتنے فلسطین کے لوگ مرتے ہیں مر جائیں بھلے، جو یہاں سے نکل سکتے ہیں وہ نکل جائیں بھلے، لیکن یہ پوری کی پوری غزہ کی جو پٹی ہے یہ ان کو چاہیے تاکہ وہ مزید یہاں پہ آ کر یہودیوں کو آباد کر سکیں۔ ابھی تک تقریباً 35,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے لوگ شہید ہو چکے ہیں، عورتیں شہید ہو چکی ہیں اس کنفلکٹ میں، اور ابھی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے کہ 73% جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کو غذا کی ضرورت ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، اور اگر ان کی سپورٹ نہ کی گئی اور ابھی سے سیز فائر نہ کیا گیا تو یہ جو ہے نا ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اور بچے پہلے سے ہی کافی بچے شہید بھی ہو رہے ہیں بمباری کے نتیجے میں بھی اور بھوک کی وجہ سے بھی، اور جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ بھی بہت ہی کمزور، اور ان میں بھی جو فوتگیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بچے بہت زیادہ فوت ہو رہے ہیں۔ اگر ابھی سے سیز فائر نہ کیا گیا تو یہ ایک اور بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔